السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سنگ تراش کی ایپیسوڈ 6 ملاحظہ فرمائیے۔ ناشتے سے نمٹنے کے بعد مانیانی سرائے دار کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ غالباً کنیزوں کے نیلام کے بارے میں معاملہ طے کر رہا تھا۔ پھر کنیزیں ایک بڑے حمام میں بھیج دی گئیں۔ وہاں سرائے دار نے ایک تجربہ کار بوڑھی مشاطہ کا انتظام کیا ہوا تھا۔ دوپہر کے قریب پہلی کنیز حمام سے برآمد ہوئی اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے انگ انگ میں خوشبویات رچائی گئی تھیں۔ بالوں کو دلفریب انداز میں سنوارا گیا تھا۔ آنکھوں میں تیرتے ہوئے کاجل کے لمبے لمبے ڈوروں کے باعث خمار ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ اس کا بدن بڑے اہتمام کے ساتھ باریک اور نئے لباس میں اس طرح چھپایا گیا تھا کہ ہر عضو کی جھلکیاں نگاہوں کو دعوت گناہ دے رہی تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کنیزیں باہر آتی رہیں اور ان میں سے ہر ایک پر بناؤ سنگار کے نئے نئے انداز آزمائے گئے تھے۔ اس جرمٹ کو دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا کہ مانیانی جبل کے عمرہ کو بالکل ہی خلاش کر کے چھوڑے گا۔ سب کنیزوں کے جمع ہو جانے کے بعد مانیانی نے سرائے دار کو اشارہ کیا اور وہ مجھے ہمراہ لے کر ایک طرف چل دیا۔ مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد میں سرائے دار کے ہمراہ سرائے کے خوبصورت خیمے میں پہنچا، جہاں بیک وقت 50-60 افراد قالینوں پر براجمان تھے۔ ان سب کی نگاہوں میں انتظار اور بے چینی کی کیفیات نمایاں تھی۔ ہم دونوں کے داخل ہوتے ہی خیمے میں ہیجان پھیل گیا۔ سرائے دار نے کاروباری انداز میں اپنے سر کو قدرے خم کیا اور خیمے کے ایک سرے پر بنے ہوئے قدرے بلند چوبی چبوترے پر چڑھ کر بولا، انتظار کی ساعتیں ختم ہونے والی ہیں۔ جبل والوں کی خدمت میں ایک اجنبی تاجر اپنا مال لٹانے آیا ہے۔ خریداروں کے ہجوم کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ذرا ہی دیر میں مانیانی بھی وہاں آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر مجمع پر ایک بار پھر مایوسی چھا گئی۔ ایک غریب الوطن تاجر جبل کے عمرہ کو تعظیم پیش کرتا ہے۔ مانیانی چبوترے پر چڑھ کر اپنی گنجیلی آواز میں بولا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، جا ایک دانہ ان امیروں کے سامنے لے آ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا شوق اب نقطۂ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ میں اس کے اشارے کے مطابق ایک چھوٹا پردہ ہٹا کر بغلی خیمے میں داخل ہوا۔ وہاں تمام کنیزیں مجسم قیامت بنی موجود تھیں اور ہر ایک کے بازو پر محسوس نمبر بندھا ہوا تھا۔ میں 1 نمبر والی کنیز کو ہمراہ لے کر چوبی چبوترے پر آ گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور مجھے انسان فروشی کے اس گناؤنے فعل میں شریک ہوتے ہوئے اپنے مجبور وجود سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کنیز کے سامنے آتے ہی مجمع میں بے اختیار دبا دبا شور بلند ہوا۔ کنیز نے گھبرائی ہوئی اور خوف زدہ نگاہوں سے مجمع کو دیکھا اور اس کا چہرہ عرقآلود ہو گیا۔ وہ اپنے جسم کو بل دے کر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جو باریک لبادے میں اپنی پوری تابانی دکھا رہا تھا۔ صاحبو، مانیانی کی برائی ہوئی آواز گونجی، مال حاضر ہے۔ یہ خیال رہے کہ اس کنیز کو میں نے 3 برس کی عمر میں وساور سے آنے والے ایک تاجر سے مہنگے داموں خریدا تھا۔ اس کے حسن کا شہرہ سن کر تمہارے اس بوڑھے خادم نے 50 کوس کی صحرائی مسافت طے کی تھی، اور پھر اس 3 برس کی لڑکی کو اپنی اولاد کی طرح بڑے ناز سے پروان چڑھایا، اور آج تم کو اس نازک اندام اور حسین و جمیل لڑکی کی قیمت لگانی ہے۔ 100 اشرفیاں، ایک ادھیڑ عمر شخص اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے چلایا۔ یہ تو اس کی ایک مسکراہٹ کے دام ہے۔ مانیانی قدر احتجاجی لہجے میں بولا، چلو 100 ہی صحیح، لیکن مجھے یقین ہے کہ قدردانوں کے اس مجمع میں یہ کنیز اتنی سستی نہ جائے گی۔ اسے وہی خریدے گا جو مقدر والا ہے۔ یہ جبل والوں کے ذوق کا امتحان ہے، جس کی کہانیاں مجھے کوسوں دور سے اس بستی میں کھینچ لائی ہیں۔ ہاں، اور کوئی جوہر شناس؟ 500 اشرفیاں، ایک جوان العمر شخص اپنی جگہ سے بڑھ کر بولا، اسے کہتے ہیں قدر شناسی۔ مانیانی نے ہاتھ اٹھا کر گرہ لگائی اور پھر کنیز کے سراپا کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، دراز قامت، گداز بدن، سراہی دار گدن، کتابی چہرہ، نرگسی آنکھیں، ہمدار قاقل، دہکتے رخسار، ستواں ناک، پتلے پتلے گلابی ہونٹ، مہروتی انگلیاں، پتلی سی کمر اور بدن کے قیامت خیز نشیب و فراز۔ کیا جبل میں اس سے اونچی بولی لگانے والا کوئی نہیں رہا؟ 600 عقب سے آواز ابھری۔ 500 کی بولی دینے والے نے سر گھما کر پیچھے دیکھا اور پھر تیز آواز میں بولا، 700۔ 7.5 عقب سے دوسری بولی آئی۔ اس جوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر مانیانی نے اسے مخاطب کیا، سوچنے کا وقت نہیں ہے میرے دوست،
یہ مال تمہارے لیے 1000 میں بھی سستا ہے۔ وہ شخص فوراً ہی گری کھا گیا اور جلا کر بولا 1000 اشرفیاں۔ مجمع کو فوراً ہی سام سونگ گیا۔ جوان نے فاتحانہ انداز سے مجمع پر نگاہیں دوڑائیں، لیکن وہاں کوئی نہ تھا جو اس سے زیادہ حوصلہ دکھاتا۔ ان سب کو معلوم تھا کہ مانعانی بہت سی کنیزیں لایا ہے۔ اگر پہلی ہی کنیز اتنی مہنگی جاتی تو بعد والیوں کے دام تو آسمان سے باتیں کرتے، لہٰذا وہ سب اپنی خواہشات کا گلا گونڈ کر جبل کے اس جوان کے مقابلے سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ 1001 مانعانی داہنا ہاتھ فضا میں لہرا کر بولا، جا رہی ہے صرف 1000 میں۔ پھر اس نے مجمع کا رنگ دیکھا اور فوراً ہی بولی ختم کر دی، 2 3۔ مبارک ہو جوان، تم بڑے نصیب والے ہو کہ پہلا سودا ہی اتنا سستا اٹھا لیا۔ وہ جوان فاتحانہ شان سے اکڑتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا چوبی چبوترے پر آیا۔ مانعانی نے کنیز کو اس کی باہوں میں دھکیل دیا۔ اس نے بے اختیار کنیز کے لب و رخسار کی حرارت چرا لی اور پھر اشرفیوں سے بری ہوئی تھیلی مانعانی کے سامنے الٹ دی۔ اس میں سے 1000 گن لو۔ مانعانی نے مجھے دوسری کنیز لانے کا اشارہ کیا اور خود اشرفیاں گننے لگا۔ وہ جوان کنیز کی سپردگی سے سرشار ہوا جا رہا تھا۔ اسے بالکل ہوش نہ رہا تھا کہ وہ ہجوم کے سامنے موجود ہے۔ مانعانی اس جوان کی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گنتی سے زیادہ اشرفیاں اپنی جانب کھسکاتا جا رہا تھا۔ مانعانی کی چکنی چپڑی باتیں اور کنیزوں کا جوبن اپنا رنگ جمانے لگا۔ ہجوم بہت تیزی کے ساتھ رنگ پر آتا جا رہا تھا۔ مانعانی کی باتیں جبل کے ان اہل زر کے ذہنوں کو خمار میں غرق کر کے مفلوج کر چکی تھیں۔ مانعانی اپنی مرضی کی بولیاں لگوا رہا تھا اور کنیزیں بغلی خیمے سے نکل کر چوبی چبوترے کے راستے جبل کے عمرہ کے پہلوؤں کی زینت بنتی جا رہی تھیں۔ اور جب آخری کنیز بھی نیلام کر دی گئی تو مانعانی کے سامنے چمکتی ہوئی اشرفیوں کا اونچا ڈھیر لگ چکا تھا، اور خریداروں میں بہت سے تشنا کام ایسے بھی تھے جن کی سوالیہ نگاہیں بغلی خیمے پر جمی ہوئی تھی۔ مال ختم ہو گیا صاحبو، مانعانی مایوس خریداروں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ بازار عقل کا نہیں دل کا ہے۔ جنہوں نے عقل سے کام لیا وہ مایوس رہ گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، مانعانی بہت جلد اس بستی میں واپس آئے گا اور اس بازار کا خسارہ اگلی مرتبہ ضرور پورا کر لے گا۔ تجارت میں یوں ہی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ وہ بھیڑ آہستہ آہستہ سمٹنے لگی۔ مانعانی نے ساری اشرفیاں سمیٹ کر تھیلوں میں بھری اور انہیں پشت پر لاد کر سرائے میں چل دیا۔ اس وسیع حال میں کنیزوں کے خالی بستر دیکھ کر مجھ پر نہ جانے کیوں مایوسی کی لہر چھانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر قبل جو لڑکیاں مانعانی کی اسیر تھیں اور جن سے مجھے کسی قدر لگاؤ ہو چلا تھا، وہ اب اپنے نئے آقاؤں کے بستروں کی زینت بن چکی تھی۔ میں نے سر گما کر نفرت بھری نگاہوں سے مانعانی کی جانب دیکھا۔ وہ مقدس بردہ فروش اشرفیوں کے تھیلے ایک کونے میں ڈیر کر رہا تھا۔ میں تھکے ہوئے انداز میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے یوں بیٹھے ہوئے چند ہی لمحات گزرے تھے کہ سرائے کی بیرونی راہداری وزنی قدموں کی دمک سے گونجنے لگی۔ یہ آواز میرے لیے اب اجنبی نہیں رہی تھی۔ اس آواز پر مانعانی نے چونک کر اپنا سر اوپر اٹھایا، فضا میں کئی گہرے گہرے سانس لیے اور لپک کر میرے قریب آ گیا۔ افراہیم آ پہنچا ہے، میری ہدایت پر تو نے عمل نہ کیا تو بڑی کڑی سزا جھیلنی پڑے گی، اس نے دھیمی مگر دمکی آویز آواز میں مجھ سے کہا۔ ابھی میں کچھ بھی نہ کہہ پایا تھا کہ افراہیم وہاں آ پہنچا۔ آؤ میرے دوست، مانعانی جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، اور تیری کنیزوں کا نیلام ختم ہو چکا ہے۔ آج کا سورج اپنی آخری سانسوں پر ہے اور تیری کنیزوں کا نیلام ختم ہو چکا ہے۔ میں تجھے اپنا وعدہ یاد دلانے آیا ہوں۔ افراہیم سرد لہجے میں بولا، لے جاؤ، تم اسے بھی لے جاؤ، مانعانی نے جذبات سے آری آواز میں کہا۔ چل حسین، جبل کا سردار تیرا منتظر ہے۔ افراہیم مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مانعانی کی طرف دیکھے بغیر افراہیم کے ساتھ اس وسیع کمرے سے باہر نکل گیا۔ سرائے کے دروازے پر افراہیم کا آراستہ رتھ موجود تھا۔ اس پر جڑی ہوئی دھات کی پٹیاں ڈوبتے سورج کی الوداعی شعاعوں کے انعکاس سے نگاہوں کو حیرہ کیے دے رہی تھی۔ افراہیم نے احترام کے ساتھ مجھے اپنے پہلو میں جگہ دی۔ میں نے محسوس کیا کہ مانعانی کے برخلاف اس کا رویہ میرے ساتھ معاندانہ نہیں ہے۔ سفر شروع ہوا۔ جبل کے باسیوں کے چہرے آج مسرت سے دمک رہے تھے۔ شاید ان سب کو یہ نوید مل چکی تھی کہ سردار نے آتش دیوتا کا بت تراشنے کے لیے ایک سنگ تراش تلاش کر لیا ہے۔ مجھے توقع تھی کہ یہ سفر جبل کے سردار کی سنگین حویلی پر ہی ختم ہوگا، لیکن میری توقعات کے برعکس
افراہیم کا رتھ جبل کے جنوب میں نظر آنے والی دھندلی پہاڑیوں کے دامن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رتھ کھینچنے والوں کے جسموں میں نہ جانے کون سی قوتیں حلول کر گئی تھیں کہ وہ برق رفتاری کے ساتھ رتھ کو اڑائے لیے جا رہے تھے اور ان پر تکان کے آثار نہ تھے۔ سورج کی آخری کرنیں معدوم ہونے کے ساتھ ہی افراہیم کا رتھ ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ افراہیم اچھل کر نیچے اترا اور میں نے اس کی تقلید کی۔ گرد و پیش کا جائزہ لینے پر مجھے اندازہ ہوا کہ میں صنم پرستوں کی کسی عبادت گاہ کے قریب موجود ہوں۔ صحرائی شام کے دھندلکے میں تکونے میناروں والی بلند عمارت کی کھڑکیوں میں سے مشعلوں کی تیز روشنی چھن چھن کر باہر میدان میں پھیل رہی تھی۔ میدان میں ایک طرف جلے ہوئے پتھروں کا ایک ڈھیر موجود تھا، جس کے بارے میں مجھے یہ سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ بجلی گرنے کے باعث تباہ ہونے والے آتش دیوتا کا مجسمہ وہی ہے۔ اس جھلسے ہوئے مجسمے کے قریب ایک بہت بڑی چٹان موجود تھی۔ پتھر کی اس چٹان کے گرد جبل کے جوانوں کی 3 قطاریں نیم دائرے کی شکل میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں مومی مشعلیں موجود تھیں جو ابھی روشن نہیں کی گئی تھی۔ جوانوں کے نیم دائرے اور پتھر کی چٹان کے درمیان ایک اونٹ کی محفوظ کی ہوئی کھال بڑے اہتمام کے ساتھ بچھائی ہوئی تھی اور اس پر ایک برتن میں خوشبویات لگ رہی تھیں۔ یہ وہی چٹان ہے حسین، جس کے سینے کو چیر کر تجھے آتش دیوتا کا پیکر ابارنا ہے۔ افراہیم نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر اور نرم ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن میں اوزار کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے پرخیال انداز میں اس چٹان پر نظر جما کر کہا۔ تیرے اوزار آ رہے ہیں، سردار نے ان کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ کاہن کے ہمراہ آئے گا تو تیرے اوزار بھی ساتھ لائے گا۔ افراہیم کا لہجہ پرسکون تھا۔ لیکن میں آتش دیوتا کا بت کیسے تراشوں گا؟ میں نے فوری خیال کے تحت پوچھا۔ اوزاروں سے؟ افراہیم نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ میں نے آج تک آتش دیوتا کا مجسمہ نہیں دیکھا۔ میں کسی اندیکھے دیوتا کے خد و خال پتھر کی چٹان پر کیسے ابار سکوں گا؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس سے قبل کہ افراہیم کچھ کہتا، بستی سے آنے والے راستے پر غبار کے بگولوں میں شور کی آوازیں سنائی دی اور افراہیم اس طرف متوجہ ہو گیا۔ سردار آ رہا ہے، مقدس کاہن بھی اس کے ہمراہ ہوگا۔ افراہیم میری طرف متوجہ ہوئے بغیر جوشیلی آواز میں بولا۔ میں غور سے ان بگولوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ذرا ہی دیر میں جبل کا دیو ہیکل اور دراز قامت سردار اپنے رتھ پر سوار وہاں آ پہنچا۔ اس کے یقم میں گنجی کھوپڑی اور گنی بوؤں والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، جس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی زردی میں عجیب مردنی اور بے رونقی نظر آ رہی تھی۔ سردار اور کاہن کے اترتے ہی افراہیم سمیت سب لوگوں کے سر وفاداری اور تعظیم کے اظہار میں جھکتے چلے گئے۔ میں نے بھی غیر ارادی طور پر ان کی تقلید کی۔ سنگ تراش کے لیے اوزار پیش کرو، سردار نے کسی کا نام لیے بغیر اونچی آواز میں کہا۔ میں سیدھا کھڑا ہوا تو میرے سامنے 3 جوان ایک وزنی صندوق اٹھائے ہوئے موجود تھے۔ صندوق کو داہنے ہاتھ سے چھو کر قبول کرو، افراہیم کی سرگوشی میرے کان کے نیچے ابھری۔ میں نے داہنے ہاتھ سے صندوق چھوا اور ان تینوں کے اوزاروں کی وہ چوبی پیٹی پتھریلی چٹان کے قریب لے جا کر اونٹ کی کھال پر رکھ دی۔ مقدس کاہن، رسوم شروع کی جائے۔ سردار کاہن کی طرف متوجہ ہو کر احترام آمیز لہجے میں بولا۔ دائرہ، کاہن نے اپنی داہنی مٹھی کو گردش دے کر کہا۔ میں اس کی آواز سن کر بری طرح چونک پڑا۔ وہ آواز مجھے مانوس سی لگ رہی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے ترتیب اور تیزی کے ساتھ پتھریلی چٹان کے گرد گھیرا باندھ لیا، جس کے وسط میں صرف 4 آدمی رہ گئے تھے: سردار، مقدس کاہن، افراہیم اور میں۔ مشعلیں روشن کرو، مقدس کاہن کی آواز دوبارہ ابھری۔ اس کے ساتھ ہی فضا پتھروں کی رگڑ سے گونج اٹھی اور وہاں موجود مشعلیں یکے بعد دیگرے بڑک اٹھیں۔ صحرائی میدان میں بڑکتی ہوئی سرخ روشنی میں وہ پرخیبت مگر ہوش آواز کاہن میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس جانب لے چلا جہاں اونٹ کی کھال پر خوشبویات سلگ رہی تھیں اور میرے اوزار 24 صندوق میں بند رکھے ہوئے تھے۔ کاہن نے میرا منہ چٹان کی طرف کیا، میرے دونوں ہاتھ میرے سینے پر باندھے اور مجھے آنکھیں بند کر لینے کی ہدایت کی، جس پر میں نے فوری طور پر عمل کیا۔ کاہن کے قدموں کی دور ہوتی ہوئی چاپ کے بعد اس کی آواز ابھری اور ایک ہی ثانیے بعد شاید وہاں موجود تمام افراد کی آوازیں اس کے ترنم میں شامل ہو گئی اور صحرا کا سینہ اس آہنگ کی گونج سے خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ سب ایک محسوس آہنگ میں گا رہے تھے۔ ان کی آوازوں میں کلیجہ شق کر دینے والی فریاد اور التجا رچی ہوئی تھی۔
لیکن وہ زبان میرے لیے اجنبی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے عالم بالا کی ستم رسیدہ روحیں ہم آہنگ ہو کر اپنی مغفرت کے لیے نوحہ کنا ہوں۔ جیسے جیسے ان آوازوں میں رقت اور شدت ابھرتی جا رہی تھی، میرے دل و دماغ پر ناقابل بیان سرور چھاتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنا ذہن ہلکا ہوتا محسوس ہونے لگا، روئی کے گالوں اور پھر ہواؤں کے دوش پر آوارہ بادلوں کی طرح۔ پھر میری قوت سماعت کے لیے ان آوازوں کا وجود مٹ گیا، بس کسی لافانی نغمے کی گونج سنائی دے رہی تھی، جس میں صرف سوز، صرف ترنم اور صرف موسیقی تھی۔ ہر آواز اپنی انفرادیت کھو چکی تھی۔ میرا وجود اپنا وزن کھونے لگا، میں خود کو زمین سے اوپر فضا میں معلق ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنی چاہی لیکن نہ کھول سکا۔ میرے پپوٹے عجیب سے خمار سے بوجھل ہو چکے تھے، جیسے کسی نادیدہ اور غیر مرئی نازک سے وجود نے اپنی انگلیاں میری آنکھوں پر رکھ دی ہوں۔ آہستہ آہستہ میرا بدن زمین سے اوپر اور اوپر اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے یوں محسوس کیا جیسے روئی کے گالوں کی طرح لہراتے ہوئے نمناک بادل میرے بدن سے ٹکراتے گزر رہے ہوں۔ ہولے ہولے، دھیرے دھیرے بادلوں کے اس لمس سے میرے بدن میں لطیف سی گدگدی ہونے لگی۔ میں نے پھر آنکھیں کھولنی چاہیں لیکن بے سود، مجھ پر گہرا نشہ چھا چکا تھا۔ آسمان کی رفعتوں سے زمین کی پستیوں کی جانب بہتا ہوا پرسوز ترنم کا سیلاب میری سماعت کے سہارے تیزی کے ساتھ میرے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے اسی نیم خوابی کے عالم پتھر کی وہ چٹان نظر آئی جسے جبل والوں نے آتیش دیوتا کا بت بنانے کے لیے حاصل کیا تھا۔ وہ چٹان کسی محور کے بغیر آہستہ آہستہ میری نظروں کے سامنے گھومتی رہی، پھر اس کا ایک حصہ پگھلنے لگا، بالکل موم کی طرح، جو ذرا سی بھی حرارت پا کر بہہ نکلتا ہے۔ بہت ہی غیر محسوس طریقے پر وہ چٹان پگھلتی رہی اور کسی بت کا روپ دھارتی رہی۔ ادھر وہ پرسوز ترنم میرے کانوں کے راستے میرے ذہن کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک میں چونک پڑا۔ پتھر کی وہ چٹان اب ایک دیو ہیکل مجسمے کا روپ دھار چکی تھی۔ اس پرجلال انسانی مجسمے اس بت کے چہرے پر ایسا جلال اور ایسی سطوت نمایاں تھی کہ بے اختیار میرا دل عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو گیا۔ یہ کس کا بت ہے؟ میں نے اسی عالم میں اپنے خوابیدہ لاشعور پر زور دینے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت مجسمے کے خد و خال ابھرنے لگے۔ میں حیرت اور تشویش پر قابو بھی نہ پایا تھا کہ مجھے اس بت کی جگہ اپنی پیاری توسیہ کا مسکراتا ہوا زندہ اور متحرک چہرہ نظر آیا۔ میری بنت نیل کے نازک بدن پر قیمتی کپڑے کا لمبا اور ڈھیلا ڈالا لبادہ لہرا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر لہراتی چند گستاخ زلفوں کے سوا اس کے سارے بال جگمگاتے ہوئے طلائی تاج کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ وہ کس کا بت تھا توسیہ؟ میں نے کھوئی آواز میں اسی عالم خمار میں سوال کیا۔ آتیش دیوتا، وہ بولی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کسی پہاڑی سے بیک وقت بے شمار شوہ و شنگ جھرنے بہہ نکلے ہوں۔ اور تم اتنے دن سے کہاں غائب ہو؟ وہ یک بیک اداس ہو گئی۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر زملال سمٹ آیا۔ دھواں اگلنے والے اندھیرے غاروں میں مانعنی کا قہر جھیل رہی تھی۔ تو کیا اب تم آزاد ہو؟ میں نے پرتجسس لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے غمناک اداسی کے ساتھ اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ مانعنی کو زیر کیے بغیر تم کبھی مجھے آزاد نہ دیکھ سکو گے۔ اس نے مجھے 3 دن کے لیے اندھے غاروں میں پھینکا تھا، آج 4تھا دن ہے۔ وہ خود جبل میں موجود ہے، اس لیے مجھے نہ روک سکا۔ اس کو بھنک بھی مل گئی کہ میں یہاں آئی ہوں تو وہ پھر مجھے ان غاروں کے عذاب میں دھکیل دے گا۔ تو تم یہاں آئی ہی کیوں ہو؟ عالم خمار میں تکلم کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری یاد لائی تھی، وہ مسکرا اٹھی۔ تم کہو گے تو نہ آؤں گی۔ میں اس کی صدا پر تڑپ اٹھا اور بائیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ بھی والہانہ انداز میں میری جانب آئی اور عین اسی وقت فضا میں کسی کی غضبناک آواز گونجی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے 1000 فٹ کی بلندی سے زمین پر پھینک دیا ہو۔ توسیہ کا پیکر یک بیک غائب ہو گیا اور موسیقی کا پرکیف بہاؤ بھی یک لحظہ موقوف ہو گیا۔ میں نے اپنے بوجھل پپوٹوں پر زور دے کر بمشکل آنکھیں کھولیں تو کئی ثانیوں تک روشن غبار کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اور جب کئی بار پلکیں جھپکانے کے بعد میں دیکھنے کے قابل ہوا تو بے اختیار خوفزدہ ہو گیا۔ مانعنی جبل والوں کا حلقہ توڑ کر وسط میں سردار کے مد مقابل کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ میں تھامی ہوئی آہنی شام والی محسوس چھڑی کو غصے کے عالم فضا میں گردش دے رہا تھا۔ اس کا پورا بدن بری طرح کانپ رہا تھا اور دھانے سے کف اڑا رہا تھا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ چندیائی ہوئی آنکھیں جھپکا کر غضبناک آواز میں جبل کے سردار سے کہہ رہا تھا، حسین میرا غلام ہے،
اس کی یہ جسارت میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ ماں نانی کی باندیوں کا تصور کرے اور ان کی آغوش کا متمنی ہو۔ تو ضرور دیوانہ ہوا ہے بڈھے، جبل کے سردار نے اس کا شانہ پکڑ کر بے رحمی اور حقارت سے جھنجھوڑا۔ پتہ نہیں تو کیا بک رہا ہے، تجھے یہ جسارت کیسے ہوئی کہ اس مقدس اور خفیہ محل میں یوں دیوانہ وار آ گھسا؟ مجھے تمہاری محفل سے کوئی غرض نہیں۔ ماں نانی اپنا شانہ سردار کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے غرایا۔ میں اپنی کنیز کی بو پا کر یہاں آیا ہوں، اس کے بدن سے کپڑے نوچ لو۔ سردار اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر تیش کے عالم میں داڑا۔ اس پر اتنے کنکر برساؤ کہ اس کا بدن خون میں نہا جائے، پھر اسے ایک پاگل اونٹ کی پوچھ سے باندھ کر اس اونٹ کو صحرا میں ہانک دو۔ سردار کے حکم کی دیر تھی کہ بے شمار آدمی ماں نانی پر ٹوٹ پڑے۔ دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ ماں نانی اپنی آہنی شام والی چھڑی سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے دوڑا۔ آسمان اور تمہاری جلتی ہوئی مشعلوں کی قسم، میں اس توہین کا انتقام لوں گا۔ بہت جلد جبل والے اور یہاں کی ریت خون میں نہائے گی۔ ماں نانی کے منہ آنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ نوچ لو اس کے کپڑے۔ سردار اپنے آدمیوں کی مضافانہ کوششوں پر مشتعل ہو کر دوڑا۔ ماں نانی کی آہنی شام والی چھڑی اتنی تیزی سے فضا میں گردش کر رہی تھی کہ اس پر نگاہیں جمانا دشوار ہو رہا تھا۔ اپنے سردار کی للکار سن کر جبل والے ایک متحرک دیوار کی طرح آگے بڑھے۔ ان میں سے کئی ماں نانی کی چھڑی کی زد میں آ گئے اور اپنے خون میں نہا گئے، مگر انہوں نے ماں نانی کو زمین پر گرا ہی لیا۔ ماں نانی اپنی غضبناک آواز میں غراتا اور انہیں گالیاں دیتا رہا، لیکن انہوں نے اس کے بدن پر دجی تک نہ چھوڑی اور پھر الگ ہٹ کر اس پر پتھر برسانے لگے۔ جبل کا سردار نفرت امیز انداز میں ہونس کوڑے اسے گورتا رہا۔ ماں نانی اس وقت غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، لیکن وہ رحم کی التجا کرنے کے بجائے دانت پیس پیس کر انہیں کوس رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ماں نانی کی قہر بار قراہٹیں کراہوں میں بدل گئیں اور پھر وہ تورا کر صحرا کی ہاک پر ڈیر ہو گیا۔ اس کی آوازیں یکسر معدوم ہو چکی تھیں۔ افراہیم کا اشارہ پا کر دو آدمی ماں نانی کی ٹانگیں پکڑ کر اسے ریت پر گھسیٹتے ایک طرف لے چلے گئے۔ یہ تمام واقعات اتنی تیزی کے ساتھ اور پے در پے پیش آئے کہ میں ہکا بکا تماشائی کی حیثیت میں دیکھتا رہا۔ البتہ ایک بات کا مجھے شدید احساس تھا کہ گنجے سر اور گھنی بوؤں والا کاہن پلکیں جھپکائے بغیر مجھے گھورتا رہا۔ ماں نانی کو لے جانے کے بعد جبل والوں نے اپنا حلقہ دوبارہ درست کر لیا۔ مقدس کاہن، رسوم شروع کرو، سردار نے دھیمی اور گنجیلی آواز میں کہا۔ لڑکی پیش کی جائے۔ کاہن کی میٹھی آواز یوں ابھری جیسے وہ بہت دور واقع کسی گہرے کنویں کی تہ میں سے بول رہا ہو۔ یہ فقرہ ادا کر کے اس نے زمین پر سے مٹھی بھر ریت اٹھائی۔ چند ثانیوں تک مٹھی پر نظریں جمائے زیر لب کچھ بدبداتا رہا، پھر وہ مٹی آسمان کی طرف اچھال دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے داہنے کان کے سوراخ میں کوئی چیز ٹٹول کر باہر کھینچی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے کان کے سوراخ میں سے موٹی سی رسی کا سرا نکل رہا ہے۔ وہ کان تیزی کے ساتھ اپنے کان میں سے رسی نکالتا رہا اور اپنے قدموں میں زمین پر ڈیر کرتا رہا۔ جب ڈیر اتنا اونچا ہو گیا کہ اس کے پیر رسی میں چھپ گئے تو اس نے رسی توڑ دی اور اس کا سر واپس اپنے داہنے کان میں ٹھونس لیا۔ اس کام سے نمٹ کر کاہن نے رسی کا ڈیر اٹھایا اور اسے لے کر آتش دیوتا کے جھلسے ہوئے سنگی مجسمے کی طرف چل دیا، جو بہت زیادہ خستہ اور شکستہ حالت میں تھا۔ کاہن نے کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے آتش دیوتا کے جھلسے ہوئے ادھورے مجسمے کے گرد 5 مرتبہ طواف کیا اور پھر اپنی جگہ پر لوٹ آیا۔ اے آسمانوں میں رہنے والے آتش دیوتا، اے آسمانوں میں رہنے والے آتش دیوتا۔ مقدس کاہن نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی رسی کا ایک سرا اپنے داہنے پیر کے نیچے دبا کر عقیدت سے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا۔ ہم پشتہ پشت سے تیرے پجاری ہیں۔ ہماری مسرتیں، ہماری خوشحالی تیری مہربانی کا نتیجہ ہے۔ تیرے نام کو لازوال بنانے کے لیے ہم نے صحرا کے ذرے ذرے کو اپنے قدموں سے پامال کیا اور آگ کے پجاریوں کا گندا خون اپنے قدموں سے رون ڈالا، جس کے عتاب میں آج بھی ہمارے ایک حکمران کی بیٹی کسی ناپاک مجوسی پروہت کی قید میں ہے، اور جس کا بدن آج بھی وسیع صحرا کے کسی گمنام گوشے میں بندھے ہوئے صندل موبود میں اپنی روح کا منتظر ہے۔ مقدس کاہن کی آواز آہستہ آہستہ براتی جا رہی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ میرے اعصاب پر دھماکہ بن کر گر رہا تھا۔ وہ یقیناً توسیہ کی ہی کہانی دہرا رہا تھا۔ تیز اور مسرت امیز چیخ سنائی دی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ رسی کے سہارے کسی بندر جیسی پھرتی کے ساتھ نیچے اترتا نظر آیا۔ زمین پر آ کر اس نے نہایت تیزی کے ساتھ بکھرے ہوئے نسوانی اعضاء کو ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ریت پر اکٹھا کیا
اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی خوابناک انداز میں انگڑائی لے کر ریت پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لڑکی نے اپنی سرخ ننداسی آنکھوں سے مجمع کا جائزہ لیا۔ اسی اثناء میں کاہن نے ابراہیم کی چرمی پیٹی میں سے تیزدار خنجر کھینچ لیا۔ جو ہی وہ لڑکی دوبارہ کاہن کی جانب متوجہ ہوئی، کاہن نے اپنے گھٹنے ریت پر ٹیک کر دونوں ہاتھوں سے وہ خنجر لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی پر ایک دم وحشت اور دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے لپک کر کاہن کے ہاتھوں پر سے خنجر اٹھا لیا اور دوڑتی ہوئی میرے سامنے پڑی چٹان پر چڑھ گئی۔ لڑکی کے اوپر پہنچتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں نے ہم آہنگ ہو کر ہیجان امیز آواز میں آتیش کہا اور ریت پر سجدے میں گر پڑے۔ وہ خنجر بردار لڑکی چٹان پر پہنچ کر بلا توقف نیچے بیٹھی اور نہایت سکون کے ساتھ اس نے اپنے گلے پر خنجر پھیر لیا۔ میرے منہ سے بے اختیار دہشت زدہ چیخ نکلی اور میں نے تڑپتی ہوئی اس لڑکی کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن اپنی جگہ نہ چھوڑ سکا۔ جبل والے بدستور ریت پر سجدہ ریز تھے۔ شہرہ کٹتے ہی لڑکی کا بدن تیزی سے تڑپا اور خنجر اس کے ہاتھ سے اڑ کر دور جا گرا اور وہ خود بھی تڑپتی ہوئی ریت پر آ گری۔ اس کی شہرگ سے اڑنے والے خون کی بوندیں دور دور تک ریت کو رنگین کرتی جا رہی تھیں۔ یہ خونی منظر ذرا ہی دیر میں ختم ہو گیا اور وہ لڑکی آواز نکالے بغیر ایک بے جان لاش میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے تڑپتے ہوئے بدن کا شور ختم ہوتے ہی جبل والے اپنے سردار اور کاہن سمیت سیدھے ہو گئے اور ان کے چہروں پر ابدی مسرت کی سرخی دمک رہی تھی۔ مبارک ہو اے اجنبی سنگ تراش، کاہن میرے قریب آ کر مسرت بری آواز میں بولا۔ آتیش دیوتا نے تجھے اپنا مجسمہ تراشنے کے لیے منظور کر لیا ہے۔ اپنے اوزار نکال اور اس چٹان پر چینی کی پہلی ضرب لگا کر اپنے کام کا آغاز کر دے۔ میں نے کسی سحرزادہ معمول کی طرح 24 صندوق کھول کر اوزاروں کا جائزہ لیا اور چوڑے پھل والی ایک چھینی اور ہتھوڑی لے کر جوان سال دوشیزہ کے لہو میں نہائی ہوئی چٹان کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکی کا بے جان بدن ابھی تک ریت پر پڑا ہوا تھا۔ سنگ و آہن کی پہلی جنکار بلند ہوتے ہی جبل والوں نے ایک بار پھر ہم آہنگ ہو کر آتیش کا نعرہ بلند کیا اور بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں اس چٹان پر حرکت کرنے لگے۔ تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ابراہیم میرے قریب آ کر پرجوش آواز میں بولا۔ تجھے فکر تھی کہ بن دیکھے تو کس طرح آتیش دیوتا کا مجسمہ تراشے گا؟ تو سن کہ اب آتیش دیوتا خود تیری رہنمائی کرے گا۔ ہم جاتے ہیں اور تیرے لیے زندگی اور آسائشوں کی دعا کرتے ہیں۔ پھر جبل کا سردار اپنے رتھ میں سوار ہو گیا۔ اس کی سواری روانہ ہوتے ہی دوسرے لوگ بھی قطار در قطار وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ وہ بار بار اپنی گردنیں گما کر پر امید نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ آخرکار میں اس پرسرار اور غمگیر ویرانے میں تنہا رہ گیا۔ میرے ہاتھ تیزی کے ساتھ اس چٹان کو چھیلنے میں مصروف تھے۔ فضا میں ہر طرف گہری تاریکی کا راج تھا، لیکن قریب ہی نظر آنے والے تکونے میناروں والے موبد کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آنے والی روشنی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ شروع میں میرے ذہن میں خیالات سر ابارتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ میں سویا ہوا فنکار بیدار ہوتا چلا گیا اور میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں ڈوب گیا۔ وہ شب گزری، نیا سورج طلوع ہوا، پھر وہ بھی ڈل گیا، لیکن میرے انہماق میں فرق نہ آیا۔ میرے دل و دماغ اور اعصاب پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ جلد از جلد کسی طرح آتیش دیوتا کا ایسا مجسمہ تراش لوں جسے دیکھ کر ایک مرتبہ جبل والے بھی حیرت زدہ رہ جائیں۔ موبد کے رکھوالے میرے لیے اوقات مقررہ پر کھانے پینے کا سامان لاتے رہے اور میں اپنی جگہ چھوڑے بغیر اپنے کام میں لگا رہا۔ طویل وقفے کے بعد اپنی فنکارانہ انا کی تسکین کے لیے میسر آنے والی اس آزادی نے مجھے دیوانہ بنا ڈالا تھا۔ میں کم از کم وقت میں اس مجسمے کو مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں آتیش دیوتا کا وہ پیکر اپنی تمام تر باریکیوں سمیت سمٹ آیا تھا جو عالم مدہوشی میں مجھے توسیہ کے دیدار سے قبل نظر آیا تھا۔ وہ شاید اس کام کی ابتدا کی چوتھی شام تھی۔ بونڈی چٹان اب کسی حد تک مجسمے کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ چھینی اور ہتھوڑی چلاتے چلاتے میری انگلیاں پتھرا کر رہ گئی تھیں، لیکن منزل قریب ہونے کے باعث میں ہر احساس سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ مغربی افق پر ڈوبتے ہوئے سورج کی لہو رنگ شعاعوں کا جال بکھرا ہوا تھا اور میری ورم آلود آنکھیں ناقدانہ انداز میں اس بونڈے مجسمے کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اچانک فضا میں کسی نقارے پر چوٹ پڑنے کی آواز ابھری۔ پہلی مرتبہ میں نے اس آواز پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب نقارے کی آواز ایک خاص تسلسل کے ساتھ گونجنے لگی تو میں چونک پڑا اور مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی۔ وہ تیز آوازیں یقیناً اعلان جنگ کا پیشامہ تھی۔ آوازوں کا رخ بتا رہا تھا کہ جبل کی بستی کی حدود کے چاروں طرف نقارے پیٹے جا رہے ہیں۔ شاید کچھ نامعلوم لوگ جبل کا محاصرہ کر چکے تھے
اور بستی پر خاموشی سے شب خون مارنے کے بجائے دلیری کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے تھے۔ بہت جلد جبل کی زمین خون میں نہائے گی۔ میرے ذہن میں مانیانی کے الفاظ کی باز گشت گونجی اور میرے ہاتھوں سے اوزار چھوٹ کر نیچے گر پڑے۔ مانیانی کا خیال آتے ہی میں نے دوبارہ نقارے کی آوازوں پر غور کیا تو مجھے حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ جنگلی نقارہ بجانے کا وہ انداز جبرین والوں کے لیے ہی محسوس تھا۔ شاید مانیانی اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے جبرین کے قزاقوں کا لشکر جبل کی فصیل تک لے آیا تھا اور اب ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ جبل کے گرد نقارے گونجتے رہے اور اسی کے ساتھ ہواؤں کے دوش پر مجھے جبل والوں کا ملا جلا شور سنائی دیا۔ شاید وہ لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو رہے تھے تاکہ اپنی فصیلوں پر پہنچ کر جبل کا محاصرہ کرنے والے نامعلوم دشمنوں کی دعوت جنگ قبول کر سکیں۔ میں ابھی اسی ڈیڑھ بن میں مبتلا تھا کہ بستی کی جانب سے ایک برق رفتار شتر سوار ریت کے بگولے اڑاتا میری جانب آیا۔ وہ اپنے لباس سے افراہیم کی فوج کا کوئی اہم رکن معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت تم آزاد ہو، وہ میرے قریب اپنا اونٹ روک کر اونچی آواز میں چلایا۔ کالے رومالوں سے اپنے چہرے چھپائے ایک لشکر نے بستی کو گھیر لیا ہے۔ وہ سردار سے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے سروں پر خون سوار ہے۔ اب تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ سردار کا حکم ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم جہاں چاہو پناہ لے سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے واپسی کے لیے تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ واپس گھمایا۔ مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ شاید میں حملہ آوروں کو پہچان سکوں گا۔ ان کے سردار کو ختم کرتے ہی تم یہ جنگ جیت لو گے، میں اس کی نشاندہی کروں گا۔ قاصد نے بے اعتباری سے میری طرف دیکھا اور اپنے اونٹ کو ریت پر بٹھا لیا۔ آؤ میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سردار کے پاس محفوظ رہو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ جنگ کا سارا زور اسی طرف ہوگا۔ میرے سوار ہوتے ہی قاصد نے اپنا اونٹ بستی کو جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ ہمیں روانہ ہوئے بمشکل چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ جبل کی فضیلوں سے زبردست نعرے بلند ہونے لگے۔ حملہ آوروں کے نقاروں کا شور جنون خیز ہو گیا اور پھر فضا شائیں شائیں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ فصیل سے چلنے والے تیروں کے شور کے ساتھ ہی فضا زخمیوں کی آہ و بکا سے گونجنے لگی۔ قاصد کا اونٹ پوری طرح بھڑکا اور وحشیانہ رفتار سے بستی کی طرف دوڑ پڑا، جیسے موت اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ جبل کی دھرتی اور جبل کی فضائیں فریقین کے خوفناک جنگی نعروں سے لرز رہی تھی۔ جبل کی فصیلوں سے آہنی تیروں کی چادریں یکے بعد دیگرے بستی کا محاصرہ کرنے والوں کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ جنگی نقاروں کا کان پھاڑ دینے والا شور وحشت کا سما باندھ رہا تھا۔ اپنے لہو میں غسل کرنے والے زخمیوں کی کربناک چیخیں دل و دماغ کو ہلائے دے رہی تھیں۔ جبل کے سردار کا قاصد اپنے بھڑکے ہوئے اونٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور میں مضبوطی سے اس کی کمر تھامے دل ہی دل میں حملہ آوروں کی شکست کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وحشت زدہ اونٹ جبل کی بستی میں داخل ہوا۔ اس وقت سورج اپنی مسافت پوری کر کے آہستہ آہستہ صحرا کے مغربی افق میں روپوش ہو رہا تھا۔ اس کی سرخ کرنوں میں انسانی لہو کا گہرا رچاؤ نمایاں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں جبل اور اس کے اطراف میں جمع ہو کر لہو کی ہولی کھیلنے پر تل گئی ہوں۔ جبل کے مکانوں پر لہراتے سیاہ پرچم ابھی تک جوں کے توں موجود تھے، لیکن بستی میں دور دور تک کسی ذی روح کا پتہ نہیں تھا۔ ہر طرف دھول اڑتی نظر آ رہی تھی۔ جبل کے تمام مرد و زن، بوڑھے اور جوان اپنے دشمنوں کو تہس نہس کر دینے کے لیے شاید بستی کی فصیلوں پر پہنچ چکے تھے۔ بستی میں سے گزرتے ہوئے میں نے کئی مکانوں سے جلتی ہوئی ہانڈیوں کی تیز بو محسوس کی۔ شاید عورتوں کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی تھی کہ وہ رن میں جانے سے قبل اپنے چولہے سرد کر جاتی یا ہانڈیاں ہی اتار لیتی۔ قاصد بمشکل تمام اونٹ پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکا۔ جس وقت ہم دونوں جبل کے صدر دروازے پر پہنچے تو سورج اپنی آخری سانسوں پر تھا۔ شور و غل سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ فصیل کے نیچے دور دور تک ہاتھ سے کھینچے جانے والے رتھوں پر تیر کمانے، نیزے اور دوسرے آلات حرب لدے ہوئے تھے۔ عورتیں اور بچے نہایت جوش و خروش کے ساتھ وہ سامان فصیل پر برسر پیکار لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ فصیل پر دشمن کے وار سے زخمی ہونے والوں کو رسی میں بندھے ہوئے تختوں پر لٹا کر نیچے پہنچایا جا رہا تھا، جہاں بوڑھی عورتیں اور مرد تندہی سے ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ مجھے ان کی تنظیم پر سخت حیرت تھی۔ ذرا ہی دیر میں وہ لوگ اپنے دشمن کا منہ توڑنے کے لیے یوں وہاں آ پہنچے تھے جیسے وہ حملے کے لیے منتظر رہے ہوں۔ قاصد نے گھبرائے ہوئے اونٹ کو نیچے بٹھانا چاہا، لیکن وہ بلبلا کر بدھ کے جا رہا تھا۔ آخر قاصد نے اونٹ پر سے چھلانگ لگا دی۔ نکیل آزاد ہوتے ہی وہ اونٹ تیزی سے بھاگا اور میں غیر متوقع طور پر زمین پر گر پڑا۔ میری چیخ سن کر ایک جوان لڑکی تیر کی طرح میری طرف آئی اور بڑی محبت کے ساتھ سہارا دے کر مجھے زمین سے اٹھا دیا۔
جبل کے سردار کا قاصد اپنی کمان سیدھی کرتا فصیل پر بنے ہوئے مورچوں میں نہ جانے کہاں روپوش ہو چکا تھا۔ میں نے زمین سے اٹھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن مجھے نہ افراہیم نظر آیا اور نہ ہی جبل کا سردار دکھائی دیا۔ میری پریشانی محسوس کر کے وہ لڑکی جاتے جاتے واپس مڑ گئی۔ شاید تم جبل میں اجنبی ہو، وہ میرے قریب آ کر جلدی جلدی پرجوش لہجے میں بولی۔ جہاں محفوظ رہ سکتے ہو اسی طرف نکل جاؤ، ہم دشمن سے برسر پیکار ہیں۔ اس وقت ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے۔ میں سنگ تراش ہوں، میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا۔ تجھے جبل والوں کا سلام ہے سنگ تراش۔ اس کے لہجے میں عزت و احترام کے جذبے سرایت کر گئے۔ کیا دیوتا کا بت تیار ہو گیا؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی اپنے گرد و پیش میں لڑی جانے والی جنگ سے یک بیک لا تعلق ہو گئی ہے۔ ابھی وہ نامکمل ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ حملہ آور کون ہے؟ میں نے اپنی بے چینی پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دریافت کیا۔ کچھ نہیں معلوم، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ ان کے سروں پر خون سوار ہے اور ان کے چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن تم جاؤ اپنا کام کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ ہماری لاشوں پر سے گزرے بغیر محبت تک نہ پہنچ سکیں گے۔ میں اس لڑکی کی جرأت اور بے خوفی پر لرز کر رہ گیا۔ یہ نہ کہو میں خوف زدہ نہیں ہوں، یہ بتاؤ کہ سردار کہاں ہے؟ ادھر ہی تیروں کے بادل اڑ رہے ہیں۔ وہ داہنے پہلو پر فصیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ سردار وہیں ہوگا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں وہیں جا رہا ہوں، میں نے بے چینی سے کہا اور اس کی بتائی ہوئی سمت میں بڑھ گیا۔ میں کمک لے جانے والوں کی بھیڑ کاٹتا پتھریلی سیڑھیاں عبور کر کے فصیل پر بنے ہوئے پہلے مورچے میں پہنچا تو وہاں جبل کے 2 سپاہی آخری سانسوں پر تھے۔ باہر سے آنے والے تیر فصیل کے سراہوں سے گزر کر ان کے دلوں میں ترازو ہو گئے تھے اور ان پر سکرات کا عالم طاری تھا۔ ان کے زخموں سے خون کے فوارے ابل رہے تھے، آنکھوں کی پتلیاں چڑھ چکی تھیں اور بدن بری طرح تڑپ رہے تھے۔ ان دونوں سے بے نیاز تیر اندازوں کی ایک صف اپنے کام میں مصروف تھی۔ انہی کے درمیان جبل کا سردار اپنے سپہ سالار افراہیم سمیت موجود تھا۔ جنگ اتنے عروج پر تھی کہ میں فصیل سے باہر کے حالات کا جائزہ لینے کی خواہش کو نہ دبا سکا اور ایک ترچھی کھڑکی میں سے باہر دیکھنے لگا۔ فصیل سے باہر صحرائی میدان میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی سے محروم ہو جانے والی فضا میں گرد و غبار کے کثیف بادل اڑ رہے تھے اور ان کی آڑ میں حملہ آور آہستہ آہستہ پسپا ہوتے نظر آ رہے تھے۔ حملہ آور نشیب میں ہونے کے بعد سخت مشکلات میں پھنس چکے تھے۔ میدان میں جا بجا سیاہ نقابوں والے زخمی اور مردہ پڑے ہوئے تھے، جنہیں پسپا ہونے والے اپنے ساتھ ہی لے جانے کی سرتوڑ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ زخمی ہو کر گر جانے والے یا مردہ حملہ آوروں کے اپنے سواروں سے محروم اونٹ اس گمسان میں رن بلبلاتے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے اور ان کے جسموں میں بھی جبل کی فصیلوں سے چلائے جانے والے تیر پیوست ہو رہے تھے۔ حملہ آوروں کی نفری کئی 100 پر مشتمل تھی اور سب اونٹوں پر سوار تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دور کی مسافت طے کر کے جبل پر دعویٰ بولنے آئے ہیں، ورنہ ان میں پیدل افراد بھی ہونے چاہیے تھے۔ شام کا دھندلکا اتنا گہرا ہو چلا تھا کہ اس وقت میں کوشش کے باوجود حملہ آوروں کو نہ پہچان سکا۔ ویسے معنی کے الفاظ اب بھی میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے جبل کے سردار کے سامنے مغرب سے آنے والی ہواؤں میں انسانی خون کی بو کے رچاؤ اور جبل کی سرزمین پر انسانی خون کی ہولی کی باتیں کی تھی۔ گوئی ہولناک بوڑھے کا لہجہ معصومانہ اور ہمدردانہ تھا، لیکن میں اس کی فطرت سے واقف ہونے کی بنا پر اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ معنی سردار کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت بھی یہی بات تھی کہ معنی میرے چھینے جانے پر جبل سے تو خاموش ہو کر لوٹ گیا، لیکن اب اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے جبرین والوں کا لشکر لے کر جبل کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے عزائم لے کر آیا ہے۔ ابھی میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک ایک دبی دبی اور بے ساختہ انسانی کراہ نے مجھے چونکا دیا۔ میں بوکھلا کر پیچھے مڑا تو میرا پہلا اندیشہ ہی درست ثابت ہوا۔ فصیل کے باہر سے آنے والا ایک تیر جبل کے سردار کے بائیں پہلو میں پیوست ہو چکا تھا۔ میں لپک کر افراہیم کے نزدیک پہنچا۔ وہ اپنے سردار کے ڈھلکتے ہوئے سر کو اپنے شانے پر سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردار کی چیخ سن کر آس پاس موجود لوگوں پر عجب سی کم ہمتی طاری ہونے لگی اور پل بھر میں سردار کے شدید زخمی ہو جانے کی خبر فصیل سے اتر کر رسد پہنچانے والوں تک میں پھیل گئی۔ جبل والوں کے حملوں کی شدت میں کمی آتے ہی حملہ آوروں میں جوش اور ولولہ سرایت کر گیا اور وہ پسپا ہوتے ہوتے ایک دم پیش قدمی پر اتر آئے۔ ان کے نقابپوش ساتھی گاجر مولی کی طرح اونٹوں کی پشتوں سے گر کر اپنے ہی جانوروں کے پیروں تلے روندے جانے لگے، لیکن ان کے عزائم بدستور بلند رہے۔ افراہیم نے پنجوں کے بل پر اچک کر حملہ آوروں کی پوزیشن اور رفتار کا جائزہ لیا اور اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اپنے سردار کے زخمی ہونے کی خبر پا کر اس کے آدمیوں کے حوصلے پست پڑ گئے تھے۔
اور حریف نے شاید صورتحال کی نزاکت کو بامتے ہوئے کاری وار لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سردار پر نظر ڈالی اور نوشتہ دیوار مجھ پر واضح ہو گیا۔ اس کا دل زخمی ہو چکا تھا، آنکھوں میں مدنی کے سائے لہرا رہے تھے اور جسم پر ہلکا سا تشنج طاری تھا۔ گو اس نے اس عالم میں بھی اپنے ہونٹ دانتوں میں بینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ سب چند ہی لمحات کی بات تھی۔ صحرا میں لڑی جانے والی روایتی قبائلی جنگوں کی رسم یہی تھی کہ فریقین میں جس کا بھی سردار پہلے مارا جائے وہ فریق اپنے ہتھیار پھینک کر خود کو جیتنے والے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ حملہ آوروں کے سردار کو نقابوں کے باعث پہچاننا اور مار لینا بہت مشکل تھا، جبکہ جبل کا سردار اجل کے شکنجے میں آخری سانس گن رہا تھا۔ سردار کی موت کے بعد دنیا کی کوئی طاقت جبل والوں کو حملہ آوروں کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے پر آمادہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہار جیت کا یہ تصور صحرا میں بسنے والوں کے جدی عقائد سے وابستہ تھا۔ درختوں سے لے کر آگ اور پتھر کو پوجنے والوں میں یہ تصور مشترک تھا۔ افراہیم نے مجھے اپنے قریب پا کر بے بسی سے میری جانب دیکھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں چمک رہی تھیں۔ سردار کو سہارا دے کر سیدھا کرو، میں نے اس کے شانے پر جھک کر تیز سرگوشیانہ آواز میں کہا، اور سردار کے سینے سے تیر کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ نہیں، دیوتا کا بت تباہ ہوئے آج 23ویں شب ہے۔ سردار کے سینے پر تیر پڑتے ہی جبل والوں کے مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، افراہیم نے ہراساں اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ الگ ہٹو، میں نے جوش کے عالم میں زخم خوردار اور قریب المرگ سردار کو اپنی چھاتی سے ٹکاتے ہوئے افراہیم کو ایک طرف دھکیل دیا، اور اپنی زبان بند رکھو، اب یہ جنگ میں لڑواؤں گا۔ افراہیم نے بزدلی کے انداز میں میری ہدایت کی تعمیل کی۔ میں نے فوراً ہی سردار کے دل کی دھڑکنوں کا جائزہ لیا، لیکن بتدریج سکوت کے وقفے حائل ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی حالت سخت مایوس کن تھی۔ سنو، میں نے سردار کو اپنے بدن سے علیحدہ کر کے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے کہا، جبل کی ماؤں کی کوکھ سے شاید بزدلوں نے جنم لیا ہے کہ ایک اجنبی آج انہیں للکار رہا ہے۔ دیکھو، تمہارا سردار ابھی زندہ ہے۔ میری آواز کافی اونچی ہو گئی۔ تیر اندازوں کے ہاتھ اور سست پڑ گئے، ان کے کان میری جانب متوجہ تھے، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر حملہ آور برق رفتاری سے فصیل کے نیچے پہنچ جانے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ قسم تمہارے پروردگار عتیز کی، یہ زندہ ہے۔ میری آواز وفور جوش سے کانپنے لگی تھی۔ لیکن تم حوصلے ہار رہے ہو۔ اگر تم بزدلی دکھاتے رہے تو صحراؤں سے آنے والے یہ حملہ آور تمہاری فصیلیں گرا دیں گے۔ تمہارے جوان تہہ تہ کر دیے جائیں گے، بوڑھوں کو صحرا میں ہانک دیا جائے گا، بچے اور بوڑھی عورتیں ان کی غلامی کریں گی اور تمہاری لڑکیاں ان کے بستر سجائیں گی۔ میرے آس پاس موجود جبل والوں کے چہرے قہر و غضب سے سرخ ہو گئے، اور وہ دیوانوں کی طرح اپنے ترکشوں اور کمانوں سے الجھ گئے۔ نیچے صحرائی میدان میں پیش قدمی کرنے والے اس اچانک شدت سے بوکھلا اٹھے۔ بے شمار تیروں کی یلغار میں اس بار وہ اتنی تیزی سے پیچھے ہٹے کہ اپنے زخمیوں تک کو اٹھانے کا ہوش نہ رہا۔ سردار کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اور افراہیم پر امید نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک سردار کے بدن پر کپ کپی طاری ہونے لگی، اور میرے لیے اس قریب المرگ کڑیل شخص کو سیدھا رکھنا دشوار ہونے لگا۔ افراہیم، سہارا دو، میں نے جلدی سے اسے مخاطب کیا۔ افراہیم فوراً ہی میری مدد کے لیے آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سردار اب چند ہی گھڑیوں بلکہ ساعتوں کا مہمان ہے، اور اگر جبل والوں کو یہ علم ہو جاتا کہ ان کا سردار آخری سانسوں پر ہے تو وہ جیتی ہوئی جنگ میں ہتھیار ڈال دیتے۔ لیکن اس وقت ان میں سے کسی کو اتنی مہلت نہیں تھی کہ سردار کا بغور جائزہ لیتے۔ پھر میری اور افراہیم کی نگاہیں چار ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا مقصد بام گئے۔ سردار کو اسلحہ آنے لے چلو، ہتھیاروں کا جائزہ لینا ضروری ہے، میں نے خاص مقصد کے تحت اونچی آواز میں افراہیم سے کہا۔ اس وقت سردار زخمی ہے، اس کا یہاں رہنا ضروری ہے، افراہیم نے آس پاس کے لوگوں کے رد عمل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جاؤ، اسلحہ نہ کی خبر لاؤ، آج رات ہم دشمنوں پر باہر نکل کر شبہون ماریں گے، اور اگلی صبح تک ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ ایک مورچے سے جبرین کے کسی ادھیڑ عمر تیر انداز کی کرخت آواز ابھری۔ مجھے بہانہ مل اور میں افراہیم کی مدد سے سسکتے ہوئے سردار کو لے کر فصیل سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی ہم بمشکل آدھی سیڑھیاں ہی اترے تھے کہ سردار نے ایک تیز ہچکی لی، اور اس کا بدن تیزی سے کانپا، اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، اور اس کے بدن کا سارا بوجھ میرے ہاتھوں پر آ گیا۔ میرے ساتھ ہی افراہیم نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے پرجوش لوگوں کے ہجوم کی طرف دیکھا، اور اطمینان کا یہ سانس لیا کہ کسی کی توجہ ہماری طرف مرکوز نہیں تھی۔ اس سے قبل کہ کسی کو سردار کی موت کی خبر ہوتی، میں نے جلدی سے سردار کے بے جان سر کو سیدھا کیا۔ پھر ہم دونوں نے اس بے جان لاش کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے سیڑھیوں پر سے اس طرح نیچے لانا شروع کیا کہ دیکھنے والے کو اصل صورتحال کی ہوا بھی نہ لگ سکے۔
جبل کا سردار بہت دیو ہیکل اور مضبوط جوان تھا۔ ہم دونوں کے لیے اس کے بدن کو سنبھالنا دشوار ہو رہا تھا۔ کئی بار ہمارے قدم بھی لڑکھڑائے، لیکن ہم نے حوصلہ نہ ہارا۔ افراہیم یوں تو میری باتوں میں آ کر سردار کی موت کا راز چھپانے پر آمادہ ہو گیا تھا، لیکن ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے لرزاں نظر آ رہے تھے۔ وہ صحرا کا بیٹا تھا اور صدیوں سے چلی آنے والی روایت اس کے مذہب کا حصہ تھی، اور آج وہ ایک اجنبی سنگ تراش کے مشورے پر صحرا کی جنگی روایت سے بغاوت کر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے ہی سردار کا شاہی رتھ موجود تھا۔ ہم دونوں نے سردار کو اپنے درمیان سیدھا کر کے اس طرح بٹھا لیا جیسے زخمی ہونے کے باعث وہ بہت کمزور ہو گیا ہو۔ افراہیم نے قریب میں کھڑے ہوئے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ رتھ کھینچنے لگے۔ محترم سردار، اسلحہ کی چابیاں تو تمہارے پاس موجود ہیں نا؟ افراہیم نے اپنے ضمیر کی خالی سے مجبور ہو کر کچھ دور نکل آنے کے بعد اونچی آواز میں پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس طرح افراہیم رتھ کھینچنے والے کو کسی شبہ کا موقع نہیں دینا چاہتا، بلکہ ان پر سردار کی زندگی کا تاثر قائم کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، ابھی رہنے دو، تمہارے مکان پر پہنچ کر چابیاں لے لوں گا، تم کافی زخمی ہو۔ کچھ دیر کا وقفہ دینے کے بعد افراہیم دوبارہ بولا۔ پھر سردار کے عالی شان سنگین مقام پر پہنچنے تک خاموشی رہی۔ میں اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جبل پر حملہ آور ہونے والے جبرین کے مجوسی قزاق ہیں۔ مانعنی اس قدر شیطان صرف شخص تھا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ اس نے جبرین پہنچنے کے بعد اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود جوبا کو اس لشکر کشی پر مجبور کر دیا ہوگا۔ رتھ کھینچنے والوں کو رخصت کر کے ہم دونوں نے سہارا دے کر سردار کی بے جان لاش رتھ پر سے اتاری اور اس کی بغلوں میں ہاتھ دبا کر اسے کشا کشا پتھر سے بنی ہوئی عالیشان عمارت میں لے گئے، جہاں اس وقت محیب سناٹے کا راج تھا۔ رتھ کھینچنے والے افراہیم سے اجازت پا کر واپس میدان کارزار کی طرف لوٹ گئے تھے۔ جبل کے سارے باسی پہلے ہی اپنی فصیلوں کی حفاظت کے لیے ریت کے صحرائی ذروں کو اپنے زندہ لہو کا غسل دے رہے تھے۔ چاروں طرف سے ابھرنے والے شور کی بھیانک گونج سردار کی حویلی کے در و دیوار میں چکراتی پھر رہی تھی، اور اس محیب ماحول میں افراہیم میرے ہمراہ اپنے سردار کی لاش سمیت موجود تھا۔ سردار کے خاص کمرے میں پہنچ کر ہم دونوں نے احترام کے ساتھ اس کی لاش ایک نرم کھال پر ڈال دی جو سردار کے بستر پر پہلے سے بچھی ہوئی تھی۔ میں حویلی میں داخلے کے سارے راستے بند کرنے جا رہا ہوں۔ عتیس کی قسم، ہم نے یہ سازش جبل والوں کی بہتری کے لیے کی ہے، لیکن انہیں بنک بھی مل گئی کہ انہیں دھوکہ دے کر جنگ میں جھونکا گیا ہے تو ہم نہ بچ سکیں گے، ہماری بوٹیاں نوچ لی جائیں گی۔ افراہیم خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ آواز میں بولا، جیسے اسے در و دیوار تک سے بے وفائی کا خطرہ ہو۔ میں نے سر کی جنبش سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر افراہیم کے قدموں کی وزنی دمک حویلی کی بیرونی دیوار میں معدوم ہونے لگی۔ میں کئی منٹ تک فضا میں پھیلی ہوئی مشعلوں کی یرقان زدہ روشنی میں گھورتا رہا۔ پھر اچانک ہی میری نگاہیں سردار کی لاش پر پڑی اور میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میرا جی چاہا کہ زور زور سے چیخیں مارتا اس ہیبت ناک کمرے سے فرار ہو جاؤں۔ سردار کا بے حس و حرکت جسم بستر پر پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی کھلی ہوئی بھیانک آنکھیں مجھے اپنی جانب گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ صحرائے قبیلے کے اس مردہ سردار کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میرا رواں رواں لرز اٹھا۔ میں نہ وہاں سے باغ نکلنے پر قادر تھا، نہ میری دہشت کم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آخرکار میں نے ہیجان اور اضطراب کے عالم میں اس محیب لاش پر حملہ کر دیا اور درندوں کی اسی بے رحمی کے ساتھ اس کے پپوٹے نوچ کر کھلی ہوئی آنکھوں پر گرا دیے۔ اسی وقت اچانک کہیں سے ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ میں نے دڑک کر دہشت کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ آواز بالکل ایسی تھی جیسے کوئی میری دہشت سے محفوظ ہو کر دبی دبی آواز میں بے ساختہ ہنس پڑا ہو۔ اس آواز میں عجیب سی بے رحمی اور بھیانک پن تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ اس حویلی میں میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے جو میری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر میری نگرانی کر رہا ہے، میری حالت غیر ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے گمان گزرا کہ کہیں افراہیم نے یہ حرکت نہ کی ہو، لیکن مجھے اپنا یہ اندیشہ بالکل بے بنیاد محسوس ہوا۔ افراہیم کے قدموں کی مانوس دمک حویلی کے دور دراز گوشوں میں ادھر ادھر حرکت کرتی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد افراہیم واپس آیا تو میرا سینہ کسی دونکنی کی طرح چل رہا تھا اور سارا بدن خوف کے پسینوں میں نہایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے حسین، تم خوفزدہ ہو؟ افراہیم نے اس کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کرتے ہوئے مجھ سے متخیرانہ لہجے میں پوچھا۔ حویلی میں ہم دونوں کے علاوہ اور کون ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں افراہیم سے سوال کیا۔ حویلی تو کیا؟
پوری بستی میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے پر اعتماد مگر حیرت زدہ لہجے میں کہا، تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ کچھ نہیں، مجھے شبہ ہوا ہوگا، میں نے تھوک نگلتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنا سر جھٹکا اور میرے قریب آ گیا۔ اس کمرے کے نیچے ایک تہخانہ ہے جس کا راستہ میرے سوا اور کسی کو نہیں معلوم۔ سردار کی لاش اس خفیہ تہخانے میں چھپا دو۔ فصیلوں پر لڑنے والوں میں ہم یہ خبر اڑا دیں گے کہ سردار فتح کی دعائیں مانگنے محبت میں جا گھسا ہے اور آخری فیصلہ ہونے تک باہر نہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا۔ پھر افراہیم نے سردار کا بستر الٹ دیا اور اس کے نیچے پتھر کی ایک بڑی سی سل فرش میں بالکل الگ سی جڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر وہ سل ہٹائی تو تہخانے کا راستہ سامنے آ گیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لاش کو اندھیرے تہخانے میں اتارنا بہت دشوار ہوگا، میں نے سردار کی فرش پر پڑی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، زیادہ پریشانی کی بات نہیں، افراہیم نے قدرے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہم یہیں سے اس لاش کو نیچے پھینک دیں گے۔ اس کے لہجے کی سرد مہری پر میں کانپ اٹھا۔ سردار کی زندگی کا رفیق اور گہرا ہمدرد اس کی موت کے بعد ایسا بے رحمانہ مشورہ دے رہا تھا۔ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس آسان تجویز کو قبول کرنا پڑا۔ ہم دونوں نے سردار کی ٹانگیں پکڑ کر اس کی لاش تہخانے کے دہانے تک کھینچی اور پھر اسے اس تاریک خلا میں دھکیل دیا۔ پل بھر کے بعد دیو ہیکل لاش کے گرنے کا گونجیلا دھماکہ ہوا، پھر اس کے سیڑھیوں پر لڑکنے کی آواز سنائی دی جو آخرکار ایک نسبتاً ہلکے دھماکے پر ختم ہو گئی۔ سردار کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہم نے تہخانے کا منہ بند کر کے سردار کا بستر اس کی جگہ پر لگا دیا۔ جس وقت ہم دونوں فرش پر سے خون کے دبے صاف کر رہے تھے، کمرے کے ایک گوشے میں ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں نے ہڑبڑا کر اس طرف دیکھا تو رگوں میں خون جم کر رہ گیا۔ جبرین کا مقدس مگر حبیس فطرت مانانی وہاں موجود تھا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کا ہر راستہ مسدود تھا، لیکن وہ پرسرار بڈھا نہ جانے کس طرح وہاں آگ گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی چندیائی ہوئی نظریں تیزی کے ساتھ بار بار جھپکا رہا تھا اور اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر زہر میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مانانی کے منہ آنے والوں پر خود ان کا مقدر آنسو بہاتا ہے، وہ طنز میں ڈوبی فاختانہ آواز میں بولا۔ دیکھ لو، مانانی سچ کہتا ہے، آج جبل کی زمین پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور تم اپنے انجام سے ڈر کر یہاں گنونی سازشیں کر رہے ہو۔ میں اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ تو یقیناً کوئی بدروح ہے مانانی۔ افراہیم کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ نہ جانے تو فصیل سے گزر کر کس طرح اس بند کمرے میں پہنچا ہے۔ ہم انسانوں کو شکست دے سکتے ہیں لیکن بدروحوں سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ مانانی آہستہ سے ہنسا، اس کی ہنسی میں عجب انانیت رچی ہوئی تھی۔ مانانی، اب خوابوں میں بھی تمہیں بدروح بن کر نظر آئے گا۔ اس جنگ میں شکست جبل والوں کا مقدر قرار پا چکی ہے۔ تم نے حسین کو میری غلامی سے چھین کر میرے قہر کو دعوت دی ہے۔ جبل کی یہ بستی تاراج اور ویران کر دی جائے گی۔ تمہاری عورتیں بکریوں کے ریوڑ کی طرح صحرا میں ہنکائی جائیں گی اور تمہارے مرد زندہ دگرگوں کر دیے جائیں گے۔ ان صحراؤں میں ہر طرف مانانی کی حکمرانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ مقفل دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مانانی آسودہ اور مطمئن انداز میں دروازے سے گزر گیا۔ اس کے جاتے ہی دروازہ خود بہت بند ہو گیا اور اس کے قدموں کی مدھم سی چاپ فوراً کہیں معدوم ہو گئی۔ ہم دونوں کئی ثانیوں تک خالی ذہنی اور دہشت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے اور پھر افراہیم دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ تیرا آقا بدروح ہے حسین، جبل والوں کے دن پورے ہو چکے، وہ پوری بستی کو رون ڈالے گا۔ افراہیم میرے بدن کو جھنجھوڑتے ہوئے ہذیانی آواز میں بولا۔ اس کا بدن حرارت سے دہک رہا تھا جیسے اسے تیز بخار چڑھایا ہو۔ یہ شاید کوئی بھیانک خواب تھا افراہیم، میں نے طویل سکوت کے بعد چڑھتے ہوئے سانسوں کے درمیان کہا۔ ہمارا وہم ہمیں ڈرا رہا ہے، مانانی ہم جیسا انسان ہے، بھلا بند دروازوں اور دیواروں سے گزرنا کیسے ممکن ہے؟ نکلو، یہاں سے باہر نکلو۔ افراہیم بے اختیار میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ مجھے اس حویلی سے ڈر لگ رہا ہے، یہ سردار کے مرتے ہی اسیب زدہ ہو گئی ہے۔ ہم نے تیزی کے ساتھ دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آئے۔ نکاسی کی سمت کے سارے راستے بدستور بند تھے۔ ہم ایک ایک کر کے کنڈیاں کھولتے بلا آخر باہر آ ہی گئے۔ کھلے آسمان کے نیچے آ کر ہم نے اطمینان کے گہرے سانس لیے۔ جبل کی فضائیں ابھی تک خونی ناروں سے کانپ رہی تھی۔ رات کی سیاہی میں فصیلوں کی جانب آتشی گولے اٹھتے نظر آ رہے تھے۔ شاید دونوں فریق اسی رات جنگ کا فیصلہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اب تیروں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر آتشی گولے بھی پھینک رہے تھے۔ جنگ عروج پر ہے، افراہیم ایک طرف گورتے ہوئے بولا۔ نہ جانے یہ رات کتنی جانوں کی بینڈ لے کر ٹلے گی۔ آؤ اپنے آدمیوں کی خبر لو، اگر دشمن فصیلوں سے دور ہے تو دروازے کھول کر اس پر میدان ہی میں ٹوٹ پڑو۔
یہ رات ڈلنے سے پہلے فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے، میں نے فضا میں اٹھتے ہوئے آگ کے گولوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں آؤ۔ پھر ہم دونوں تیزی کے ساتھ محاذ کی طرف چل پڑے۔ سردار کا خوبصورت رتھ اس کی حویلی کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہم ہامتے کامتے فصیلوں تک پہنچے تو کسی نے ہم پر توجہ نہیں دی۔ وہاں ہر ایک کے سر پر خون سوار تھا۔ ان کے جوش و خروش کا یہ عالم بہت حوصلہ افزا تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ باہر والوں کے حوصلے اب پس پڑتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ بھی انکشاف ہوا کہ آگ کے گولے جبل والے اپنے دشمنوں پر پھینک رہے ہیں۔ دوسری جانب سے بددستور تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ ہم فصیل پر چڑھے تو مسرت سے بلیوں اچھل پڑے۔ حملہ آور فصیل کے باہر بہت دور ہٹ چکے تھے اور میدان میں جا بجا لاشوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کئی زندہ اونٹ شعلوں میں لپٹے بلبلائے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس ناکافی روشنی میں وہ میدان دشمن کی لاشوں اور زخمیوں سے پٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دروازے کھول دو اور باہر نکل کر دشمن پر ٹوٹ پڑو، اچانک افراہیم کی جوشیلی آواز گونجی۔ محاذ پر پہنچتے ہی اس کا سارا خوف کافور ہو چکا تھا۔ فصیل پر چند ثانیوں کے لیے اس حکم سے افراتفری پھیل گئی، پھر نیچے سے فصیل کے آہنی دروازوں کے زنگ آلود قبضوں کا تیز شور سنائی دیا اور جبل کے جری جوانوں کا ایک سیلاب اس فصیل کے باہر پھیلے ہوئے میدان میں امڑ پڑا۔ جب حملہ آوروں نے یہ رنگ دیکھا تو وہ بھی اپنے اونٹوں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتے چلے آئے اور پھر تیر کمان کی جگہ نیزے چمکنے لگے۔ لوہا انسانی خون میں ڈوب کر اپنی دار چمکانے لگا۔ حملہ آوروں کے سیاہ نقابوں کے باعث دھندلائی ہوئی روشنی میں ابھی جبل والوں کے لیے اپنے دشمنوں کو پہچاننے میں دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ جبل والوں کا جوش اپنے عروج پر تھا اور وہ گاجر مولی کی طرح حریفوں کو ڈیر کر رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ صبح کا اجالا پھیلنے سے قبل ہی اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس قدر گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، لیکن مجھے حیرت تھی کہ حملہ آوروں کا سردار کس طرح محفوظ ہے۔ وہاں کسی بھی سوار کے گرد ہجوم نہیں تھا، جس کے باعث جوبہ کا سراغ پانا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ جبل والوں نے اپنے دشمنوں کو فصیل سے دور ہی روکا ہوا تھا۔ وہ جلا جلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور نیزوں کی نوک پر بے رحمی کے ساتھ پیچھے بھگا دیے جاتے تھے۔ آخرکار میدان میں گنتی کے چند سیاپوش سوار باقی رہ گئے۔ حملہ آوروں کے بے شمار اونٹ آوارہ ہو کر بلبلاتے ہوئے جبل میں گھس آئے تھے، جنہیں شہر میں موجود عورتوں نے پکڑ لیا تھا۔ میدان میں بامشکل 10-12 حملہ آور باقی رہ گئے تھے اور وہ بڑی مہارت کے ساتھ خود کو جبل والوں کے نرغے سے بچائے لڑ رہے تھے۔ ان کا جان توڑ انداز بتا رہا تھا کہ ان کا سردار اب بھی ان کے درمیان ہی موجود ہے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ سینکڑوں کی نفری کے سامنے وہ چند جالے زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکیں گے اور مار لیے جائیں گے۔ عین اسی وقت رات کے ہولناک اندھیرے میں ایک جانب سے کوئی دبلا پتلا شتر سوار آندھی اور طوفان کی رفتار سے میدان جنگ کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ چند ثانیوں کے لیے روشنی میں آیا تو میں اسے پہچان کر کانپ اٹھا۔ وہ جبرین کا پرسرار اور خبیث بوڑھا مانینی تھا، جو کسی سوکھے ہوئے استخوانی ڈھانچے کی طرح اونٹ پر سوار تھا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں ایک نیزہ بلند کیا جس کی نوک پر کوئی کھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ وہی بڈھا ہے، افراہیم نے میری پسلیوں پر اپنی کوہنی مارتے ہوئے خوفزدہ آواز میں کہا۔ جبل والو، اسی وقت فضا میں مانانی کی آواز کسی روح کی پکار کی طرح گونجی۔ ہتھیار پھینک دو ورنہ تم کو نحوستیں چاٹ جائیں گی۔ تمہارا سردار مارا گیا ہے، تم یہ جنگ ہار چکے ہو۔ دیکھو اس نیزے کی نوک پر تمہارے سردار کا سر ہے، جس نے چند روز پہلے ایک منحوس غلام کے لیے اپنی بستی میں صحراؤں کے شہنشاہ مانانی کو بے آبرو کیا تھا۔ مانانی کا رواں رواں انتقام کا پیاسا ہے۔ آج جبل کے بچے بچے سے، بستی کے در و دیوار سے اس کا انتقام لیا جائے گا۔ اس کی آواز صحرا میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ جبل والوں پر ایک دم سکتہ سا طاری ہو گیا اور پھر میں نے میدان جنگ میں وہ عبرتناک منظر دیکھا۔ جبل کے جیتے ہوئے کئی 100 جوان جبرین کے 11 نفوس کے سامنے اپنے ہتھیار زمین پر ڈال رہے تھے۔ وہ قوت میں ضرور برتر تھے، لیکن صحرائی روایت کے مطابق وہ جنگ ہار چکے تھے۔ ان کے سردار کا سر نیزے پر بلند کیا جا چکا تھا۔ مانیانی نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ میدان جنگ کا ایک چکر لگایا اور وہاں پر بوجھل اور غیر فطری سناٹا چھا گیا۔ اپنے 11 آدمیوں کو رسمی کارروائیوں میں مصروف چھوڑ کر وہ شیطانی قہقہے لگاتا شہر کی فصیل کی طرف واپس لوٹا۔ اپنے سپہ سالار کو تلاش کرو اور اس کی بوٹیاں نوچ ڈالو۔ بھیانک شکست کا یہ عذاب اسی کا لایا ہوا ہے۔ تمہارا سردار بہت دیر پہلے مارا جا چکا تھا، لیکن اس نے تمہیں دھوکے میں رکھ کر ہم سے جنگ میں مصروف رکھا۔ نوچ لو اس کا بدن، نکال لو اس کی آنکھیں۔ یہ جیتے ہوئے مانانی کا حکم ہے اور تم پر اس کی تعمیل واجب ہے۔ مانانی نے راستے میں سے ہی چیخ چیخ کر حکم دیا اور فصیل پر ہمارے نزدیک موجود عورتیں اور بوڑھے اندھے ہو کر افراہیم پر ٹوٹ پڑے۔ افراہیم کی چیخوں نے میری روح تک کو لرزا کر رکھ دیا۔
لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ میں جانتا تھا کہ اب مانیانی مجھے پکڑ لے گا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے شکاری کتوں جیسے کھوجی میرے پیچھے چھوڑتا، میرے لیے جبل سے فرار بہتر تھا۔ مانیانی تیزی کے ساتھ فصیل کی جانب اڑا چلا آ رہا تھا۔ میں نے افراہیم کے بے رحمانہ قتل میں مصروف لوگوں کو ایک نظر دیکھا اور فصیل سے نیچے دوڑتا چلا گیا۔ نیچے زخمی اونٹوں کے درمیان سے میں نے ایک صحت مند اونٹ تلاش کیا اور بجلی کی اسی صورت سے اس پر سوار ہو کر اسے ایک طرف دوڑا دیا۔ وہ اونٹ میرا اشارہ پاتے ہی بڑک کر یوں بھاگا جیسے موت اس کے تعاقب میں ہو۔ میرا غلام، میرا سرکش غلام جبل میں موجود ہے، میں اس کی بو سونگھ رہا ہوں۔ مجھے مانیانی کی دیوانہ وار آوازیں سنائی دی۔ آج پھر وہ میرے قبضے میں ہوگا۔ اس کی زندگی اور اس کا مقدر اب مانیانی کی مرضی کے تابع ہے۔ مانیانی کے پہنچنے سے قبل ہی میرا اونٹ فصیل کو عبور کر گیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے جنوبی راستے پر ڈال دیا۔ صحرا کی ہنک رات اب سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ نمناک فضا میں انسانی خون کی نشہ آور بو کا بوجھل پن نمایاں تھا اور میں اپنے مستقبل سے بے پرواہ اپنے اونٹ کو پوری رفتار سے اندھیرے صحرا میں دوڑائے جا رہا تھا۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی دہشت سوار تھی کہ کسی طرح خود کو مانیانی کی بے رحم گرفت سے بچا سکوں۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور نکلا تھا کہ مانیانی کی چیخیں سنائی دی۔ حسین، تو بچ کر کہیں نہ جا سکے گا، یہ بے رحم صحرا تجھے نگل جائے گا۔ وہ پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو جبل سے فرار ہو رہا ہے، لیکن تو زندہ رہا تو مانیانی کے چنگل سے نجات نہ پا سکے گا۔ واپس لوٹا، اسی میں تیری بہتری ہے۔ میں جھک کر اونٹ کی گردن سے لپٹ گیا، اس کی نکیل بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور وہ ہمک کر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ذرا ہی دیر میں میرے پیچھے محیب سناٹا گونجنے لگا۔ جبل کی شکست خوردہ بستی سے ابھرنے والا شور بہت دور رہ گیا تھا۔ میں نے کان لگا کر غور کیا تو مجھے وہم ہوا کہ کافی فاصلے سے کئی شتر سوار میرے پیچھے لگے آ رہے ہیں۔ میں بے چین ہو کر سیدھا ہو گیا، پلٹ کر پیچھے نظریں ڈالی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ صحرا کی بے قرار وسطی ظلمات میں نہائی ہوئی تھی اور اس جگر شگاف تاریکی میں دور دور تک کسی زوئی روح کا پتہ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ رات اب اپنے آخری سانسوں پر ہے۔ تھوڑی دیر میں صبح کی سفیدی طلوع ہوگی اور پھر صحرا میں جھلسا دینے والی ہواؤں کا خونی رقص شروع ہو جائے گا۔ میں تنہا اور بے سر و سامان تھا۔ میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ایک بوند تھی۔ مجھے ہر قیمت پر سورج بلند ہونے سے قبل کوئی پناہ گاہ تلاش کرنی تھی، ورنہ میں مانیانی سے بچ کر اس سے زیادہ ہولناک مصائب کا شکار ہو جاتا۔ پچھلے کئی دن بعد اس وقت پہلی بار میں نے جذبات کی پوری شدت سے توسیہ کو یاد کیا، میری محبوب بنت نیل جو صحرائی قزاق مانیانی کی قیدی تھی۔ بے بسی اور مایوسی کے ان لمحات میں اس کا تصور بے حد جاں فضا تھا۔ اس کی یاد میں کھو کر میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا کہ میں کہاں ہوں اور کس مصیبت میں گرفتار ہوں۔ میرا اونٹ ہی اپنی مرضی سے مجھے ایک طرف اڑا لیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے فضا میں کانسی کی بے شمار گھنٹیوں کا دھیما دھیما ترنم بہتا سنائی دیا۔ روح کی گہرائیوں میں اثر کرنے والا وہ سیلاب آسمان کی رفتوں سے گونجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے آسمانوں پر حکمرانی کرنے والی مقدس اور پاکیزہ روحوں نے خوشی سے سرشار ہو کر نغموں کے ساتھ چھیڑ دیے ہوں۔ وہ شور، وہ لاہوتی آہنگ دھیمے دھیمے مجھ پر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بھولنے لگا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ میرے پپوٹے ہمار کے لذت بخش احساس سے آنکھوں پر جھکے پڑ رہے تھے اور دل پر سرور کی کیفیت طاری ہوئی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ موسیقی کا وہ غیر مرئی ترنم اتنا تیز ہو گیا کہ مجھے کائنات کے ہر ذرے اور اپنے جسم کے ہر روئیں سے وہی آواز ابھرتی سنائی دینے لگی۔ یہ شور کیسا ہے؟ یہ کس کی آمد کا غلغلہ ہے؟ میں نے اسی عالم میں اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوچا۔ مجھے پہچانو۔ مجھے اپنے سامنے ایک دھندلایا ہوا مگر حسین چہرہ نظر آیا، جیسے کہ خوبصورت سی لڑکی کوہر کی اوٹ میں مسکرا رہی ہو۔ یہ کون ہے؟ آواز تو جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ میں نے اس کی آواز سن کر عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ لو، اب پہچانو۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی دھند قدرے سمٹ گئی۔ پتہ نہیں تم کون ہو، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ اس کی مترنم آواز میرے کانوں میں رس گول گئی۔ پھر وہ دھیمے دھیمے آگے بڑھی اور میں چونک پڑا۔ وہی خوبرو خد و خال، وہی پرجلال مسکراہٹ، وہی شاہانہ قامت۔ اس کے سر پر رکھے ہوئے طلائی تاج میں سے آوارہ زلفیں اس کی پیشانی اور رخساروں پر جھول رہی تھی۔ وہ اپنے ڈھیلے ڈالے شاہانہ لبادے میں فضا میں تیرتی ہوئی میری طرف آئی اور میرے قریب بیٹھ گئی۔ توسیہ، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے فراق کی آگ میں جل رہا ہوں۔ میری روح پر عجیب سی تشنگی چھائی رہتی ہے۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا، مانیانی کی قید میرا مقدر ہے۔ جبل سے واپسی پر وہ بہت غضبناک تھا۔ جوبا مرضی نہ ہونے کے باوجود اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ مانیانی جبل پر فوج کشی کر کے تم کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تم تو نکل آئے ہو، وہ مدر آواز میں بولی۔
نکل آیا ہوں توسیہ، میں اس کے گلابی ہونٹوں کی مٹھاس چراتے ہوئے بولا، لیکن تمہاری نجات تک میں ان بے رحم صحراؤں کا ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔ منانی ہر وقت میرا پیچھا کرے گا اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس کی چندیائی ہوئی آنکھیں، اس کی تہمکانہ آواز مجھے مفلوج کر دیتی ہے۔ وہ بوڑھا میرے اعصاب پر سوار ہے۔ تم تھکے ہوئے ہو، میری آغوش میں سو جاؤ، ابھرنے والا سورج شاید تمہارے لیے امید کا کوئی پیغام لے کر طلوع ہو۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں چھپاتے ہوئے کہا۔ فضا میں گونجتی ہوئی موسیقی نے اچانک اپنا آہنگ بدل دیا۔ اس میں تندی کے بجائے سرور بخش دھیما پن سرایت کر گیا اور میرے بدن کے روئیں روئیں میں گدگدی ہونے لگی، دماغ پر فرحت چھانے لگی اور میں نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں۔ پھر وہ آوازیں، موسیقی، وہ ہمار آفری سیلاب بار بار ڈوبتا اور ابھرتا رہا اور میں دنیا سے بیگانہ ہو کر اس طلسم میں بھٹکتا رہا۔ یہ کیفیت مجھ پر کب تک طاری رہی مجھے اس کا علم نہیں۔ وہ آنکھوں میں چبھن کا احساس تھا جس کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ حواس بحال ہوتے ہی مجھے ہلکے ہلکے ہچکولوں کا احساس ہوا۔ سامنے مشرقی افق سے سورج ابھر رہا تھا اور اس کی کرنوں کی روشنی میں صحرا کے سینے پر چمکتے ہوئے آہنی ستون نظر آ رہے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہی مجھے صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ میں ابھی تک اپنے اونٹ پر سوار تھا اور میرے سو جانے کے باوجود وہ وفادار جانور مجھے کسی آئل فیلڈ پر لے آیا تھا۔ میں نے اونٹ کی نکیل تھامتے ہوئے گزرے ہوئے تجربات کے بارے میں سوچا۔ نہ جانے توسیہ واقعی میرے پاس آئی تھی اور مجھے سلا کر چلی گئی تھی، یا میں نے وہ سارے واقعات عالم خواب میں دیکھے تھے۔ میں یہ فیصلہ نہ کر سکا۔ فضا میں بھی خوشگوار سی نمی کا رچاؤ باقی تھا۔ صحرا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے ایسے لمحات بڑے حسین اور یادگار ہوا کرتے ہیں، اور میرے لیے تو بالخصوص وہ لمحات یادگار تھے۔ میں بے یار و مددگار بھٹکنے کے بجائے خود بخود ایک پناہ گاہ تک آ پہنچا تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔